کیا تقدیر میں انسان کے گناہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر دنیا کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، تو کیا انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ اور جو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ شعیب انصاری انڈیا سے۔ ایک پتا بھی درخت کا ہلتا ہے تو وہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، گناہ اور نیکی سب مقدر ہیں۔ ہاں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مقدر میں پہلے سے لکھا ہے تو ہمیں گناہ پہ گناہ کیوں ملتا ہے؟ تو مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے نا ایک بات کا کہ میں اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھاؤں گا، برائی کا راستہ بھی۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ آدمی اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرے گا، تو یہ بات پہلے سے لکھی ہوتی ہے، مجبور نہیں ہوتا اس میں انسان۔ شوہر نے قسم کھا لی میں نے کسی لڑکی سے بات کی تو طلاق۔ کہتے ہیں جی میرا نکاح ہو گیا مگر ابھی شادی نہیں ہوئی، میں اپنی بیوی سے موبائل پر بات کرتا تھا، وہ مجھ پر شک کرتی تھی کہ میں کسی اور لڑکی سے بھی بات کرتا ہوں، تو میں نے ایک دفعہ اسے کہا کہ اگر میں نے دوسری لڑکی سے بات کی تو آپ مجھ پر طلاق ہیں۔ اب اگر مجھے مجبوری میں دکان وغیرہ پر کسی لڑکی سے بات کرنی پڑ جائے کیا اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، آپ کی اگر بات بیوی سے یہ چل رہی تھی کسی خاص لڑکی کے بارے میں یا لڑکیوں سے غلط تعلقات کے بارے میں کہ آپ جو لڑکیوں سے جو لڑکے سیٹنگ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی قسم کی بات چل رہی تھی میاں بیوی کی آپس میں، اور آپ نے پھر اسی پہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں نے کسی لڑکی سے بات کی، تو وہاں آپ کی مراد پھر یقیناً یہی تھی کہ لڑکیوں سے جو دوستیوں والی بات چیت ہوتی ہے، اس میں کسٹمر یا کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں، کسی کو سیل پرچیز کر رہے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہوتی، یہ یمین فور کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بیوی جو ہے نا گھر سے نکل رہی ہے، شوہر اس کو روک رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں میں جاؤں گی، شوہر کہہ رہے ہیں نہیں جانے دوں گا، ایسے میں شوہر نے کہا اگر تم گھر سے نکلی تو طلاق ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے ابھی اگر گھر سے نکلی، یہ مطلب نہیں ہوتا ایسے موقع پہ کہ زندگی بھر کے لیے پابندی لگا رہا ہوں۔ تو یہاں بھی اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان ایسا کلام چل رہا تھا کہ بیوی کہہ رہی ہے آپ اس لڑکی سے بات کرتے ہو، آپ لڑکیوں سے باتوں کے عادی ہو، تو آپ نے ایسے موقع پہ جواب میں کہہ دیا کہ اگر میں نے لڑکی سے بات کی، یعنی اس ٹائپ کی بات کی جو سیٹنگ والی باتیں ہوتی ہیں، ہیلو ہاں ہاں ہوئی جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ آج کل لڑکے، تو پھر تو قسم کا یہی مطلب ہوگا کہ کسٹمر سے بات کرنا اس میں داخل نہیں ہوگا، یا دکان پہ جو بقدر ضرورت ڈیلنگ کے وقت بارگیننگ کے وقت بات کرنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا پھر نارملی آپ کسی لڑکی سے اگر بات کرتے ہیں دکان میں تو پھر بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے قسم اٹھا لی، ایسی بات نہیں چل رہی تھی، آپ نے علی طلاق قسم اٹھائی کہ میں کسی بھی لڑکی سے گویا زندگی بھر بات نہیں کروں گا نا، یعنی تمام لڑکیاں آپ کی نیت میں داخل تھیں، یعنی کسی بھی قسم کی بات نہیں کروں گا، کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کروں گا، تو پھر آپ اگر کسٹمر سے بھی بات کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی بیوی کو۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، حقیقت تو آپ ہی جانتے ہیں آپ کی نیت کیا تھی، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں آپ کو وہ جو سیٹنگ والی بات چیت ہے نا اس قسم کی بات چیت سے روک رہی تھیں، اور آپ نے بھی وہ سیٹنگ والی بات چیت سے بچنے ہی کی قسم اٹھائی ہے کہ جو لڑکے لڑکیوں سے عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر مجھے ایسا ہی لگتا ہے آپ کے سوال کے انداز سے، تو اس لیے پھر ایسے اگر واقعی یہی مطلب تھا تو پھر دکان میں کسی لڑکی سے آپ ضرورت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی قریبی مفتی سے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ نے جگہ بھی نہیں بتائی، آپ جا کے کسی قریبی مفتی کو اپنی پوری صورتحال بتائیں، جو آپ کی میاں بیوی کے اس دوران کانورزیشن ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، وہ پوری واضح کریں تاکہ وہ تعین کر سکیں کہ آپ کی مراد کیا تھی اور اس وقت اس مراد پر قرینہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے ایک سیٹنگ کے لیے کسی لڑکی سے اگر بات کر لی نا، جیسے لڑکے نامحرم لڑکیوں سے گپ شپ والی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہی آپ کی اس وائف کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور چونکہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایک طلاق وہ نکاح اس سے ختم ہو جائے گا، رجعی طلاق نہیں ہوگی، نکاح ختم ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ اپنی وائف سے نکاح کرنا پڑے گا پھر۔